اور گناہ کبیرہ کی تعریف یہ کی گئی ہے، اس کا یہ مطلب بیان کیا گیا ہے، ہر وہ گناہ کہ جس کا خدا نے قرآن میں نام لے کے اس کے لیے سزا کو بیان کیا ہو۔ نمونے کے طور پر من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، دانستہ طور پر جان بوجھ کے اور قتل کے ارادے سے اگر کوئی کسی مومن کو قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور بھی بہت سارے گناہ ہیں جن کے لیے کسی کے لیے جہنم کو عذاب کے طور پر کہا گیا ہے، کسی کے لیے دردناک عذاب یعنی توہین آمیز عذاب، یہ مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ مردار کے گوشت کھانے والے کے لیے بھی سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ یا سنت معتبرہ میں رسول اور اہل بیت رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی معتبر روایات میں اس کے لیے گناہ کو سزا کو بیان کیا گیا ہو۔ تیسری تعریف اس کی، اس کو غور سے سنیے، کسی گناہ کو ایسے دوسرے گناہ سے تشبیہ دیں، اس کو کسی دوسرے ایسے گناہ کے مانند کہا جائے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سزا مقرر کی ہے۔ جیسے غیبت ہے، غیبت کو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے، یعنی غیبت کرنا ایسا ہے جیسے کوئی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، اور مردار کے گوشت کھانے کی سزا قرآن کے اندر موجود ہے۔ یعنی ایسے گناہ سے تشبیہ دیں، اس کو ایسا گناہ کہا جائے کہ جس کے لیے خدا نے قرآن میں سزا مقرر کی ہے، وہ گناہ کبیرہ ہے۔ من جملہ گناہان کبیرہ میں سے جس کے کبیرہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، خدا نے قرآن میں اور ائمہ اہل بیت میں اس کے لیے سزا مقرر کی ہے، سزا بیان کی ہے، وہ وعدہ خلافی ہے۔ وعدہ خلافی، جو گناہ بالکل معمولی سمجھے جاتے ہیں نا، معمولی، وہ ان میں، لیکن گناہ کبیرہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ وعدہ خلافی ہے۔ تین قسم کے ہیں وعدے۔ اب ایسا لفظ میں اردو میں استعمال کروں جو ان تینوں کو شامل ہو جائے، شاید ایگریمنٹ کا لفظ جو ہے نا وہ زیادہ مناسب ہو، 100% شاید اس مفہوم کو ادا نہ کرے، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں خدا سے ایگریمنٹ تین طریقے سے آپ کرتے ہیں۔ فقہ کی کتابوں میں، روایات میں، قرآنی آیات میں یہ تین لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ ایک عہد، عین ہے دال، نمبر 2 نذر، نون ذال رے، نمبر 3 قسم، یعنی بندہ خدا کی طرف سے یہ عمل واجب نہیں تھا آپ پر، آپ نے خود یا نذر کر کے یا قسم کر کے یا خدا سے عہد کر کے اس کو اپنے اوپر لازمی قرار دیا ہے۔ عمرہ مفردہ واجب نہیں ہے، آپ قسم کھاتے ہیں یا نذر کرتے ہیں یا عہد کرتے ہیں کہ میں عمرہ مفردہ کروں گا، اسی رجب میں عمرہ مفردہ کروں گا، یہ عمرہ مفردہ جو ابتدائی طور پر مستحب تھا اب وہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے خود اس کو اپنے اوپر قسم کھا کے یا نذر کر کے، جس کو منت ماننا کہا جاتا ہے، اپنے اوپر لازمی قرار دیا ہے، اس کو کرنا اب واجب ہوگا، نہ کرنا گناہ ہے، اس کا کفارہ کہ جس کی وجہ سے آپ اس گناہ کی سزا سے بچ سکیں، کفارہ مقرر ہے۔ میں بعد میں تفصیل سے عرض کروں گا کہ بظاہر تینوں ایک چیزیں ہیں، وہ بھی قسم بھی ایک طرح کے ایگریمنٹ ہے، عہد بھی ایک طرح کے ایگریمنٹ ہے، نذر بھی ایک طرح کے ایگریمنٹ ہے، لیکن تینوں کے کفارے الگ الگ ہیں۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیوں الگ الگ ہیں، اس کا زیادہ کیوں ہے، اس کا کم کیوں ہے؟ اچھا جی، یہ پھر خدا اور رسول سے پوچھیں، میں اپنی طرف سے کوئی حکمت یا مصلحت جو ہے نا وہ تراشنے کا مجھے حق حاصل نہیں ہے، میرا کام جو قرآن کے اندر یا سنت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اب یہ بعد میں تفصیل عرض کروں گا، ایک گناہ جو ہے ان میں سے اس کے کفارہ آپ کو 3 چیزوں میں سے ایک میں اختیار دیا گیا ہے، یا 10 مسکینوں کو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، یا 10 روزے رکھو، یا غلام آزاد کرو۔ ہو سکتا ہے
10 مسکینوں کو کھانا کھلانا شاید سب سے آسان ہو، 10 روزے رکھنا اس سے مشکل ہے، غلام آزاد کرنا، ایک غلام کتنا ہوگا؟ یہ کوئی 500 کا تو نہیں ملے گا، غلام 1000 کا بھی نہیں ملے گا۔ وہ امیر المومنین علیہ السلام کے بارے میں ہے، اپنے ہاتھ کی کمائی سے 1000 غلام راہ خدا میں آزاد کیے تھے امیر المومنین علیہ السلام نے، 1000 غلام۔ اچھا اب آپ کہیں کہ بھئی تینوں کی قیمت برابر ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے شریعت میں، جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے۔ شریعت میں چون و چرا کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ الاسلام هو التسلیم، اسلام احکام خدا بندی کے سامنے بلا چون و چرا دم مارے بغیر سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے۔ ماہواری کے دنوں میں خاتون سے جو نمازیں رہ جاتی ہیں ان کی بعد میں قضا نہیں ہے، روزے رہ جاتے ہیں تو ان کی بعد میں قضا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ بس آپ سیدھے کہیں کہ بس امام معصوم نے کہہ دیا ہے اس میں قضا ہے تو قضا بجا لائے گی، اس میں قضا نہیں ہے۔ لوگوں نے بتایا ہے، کچھ حکمتیں بیان کی گئی ہیں، بے روزہ سال میں ایک ہی دفعہ آتا ہے اور اس کو بھی آپ محروم کریں، یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں وہ ماہواری کے دنوں میں ہفتہ 10 دن یا اگر نہیں رکھ سکی تو بعد میں رکھے۔ نماز تو جو ہے نا وہ روزانہ ہی پڑھتی ہے، 7 دن جو ہے نا مہینے میں نہیں پڑھی گی تو کیا ہو جائے گا؟ اس طرح کی باتیں کی گئی ہیں، لیکن اصل چیز ہے ہم کہتے ہیں الفارق النص، ان دونوں میں کون سی چیز ہے جو ان دونوں کے حکم میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے؟ وہ نص ہے، وہ معصوم کا فرمان ہے۔ عہد بعض اوقات اللہ بندے سے کرتا ہے، خدا بندے میں کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، بعض اوقات ابتدائی طور پر بندہ خدا سے عہد کرتا ہے، بعض اوقات بندے آپس میں جو ہے نا وہ عہد کرتے ہیں۔ یہ 3 قسم کے، اس کے نمونے میں آپ کی خدمت میں وہ عرض کروں گا۔ خدا بندے میں عہد، اور خدا نے کہا ہوا ہے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، یہ ایگریمنٹ ہے، تم دعا کرو اور تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ اچھا بندہ خدا سے عہد کرتا ہے ابتدائی طور پر، خدا کی طرف سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، دستخط ایک طرف سے ہوتے ہیں، جس طرح طلاق جو ہے نا وہ شوہر کی طرف سے جاری کی جاتی ہے، ادھر بیوی کی رضامندی ضروری نہیں ہوتی، بندہ خود نظر کرتا ہے یا غیر مشروط طور پر یا مشروط طور پر۔ غیر مشروط طور اگلے جمعرات کو روزہ رکھوں گا، کوئی شرط و قید آپ نہیں لگاتے۔ مشروط نظر اللہ نے ابھی رزلٹ آنے والا 2-3 دن میں میرا بیٹا جو ہے اگر اس نے جو ہے نا وہ پوزیشن لی 1st 2nd 3rd تو اگلے جمعرات کو میں روزہ رکھوں گا، 1-2 دن میں جو ہے نا وہ رزلٹ آنے والا ہے۔ وہ اگر پوزیشن لیتا ہے تو اگلے جمعرات کو روزہ رکھنا آپ پر واجب ہوگا، ورنہ واجب نہیں ہوگا۔ یہ مشروط نظر ہے، مشروط نظر ہے۔